بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ استخارہ کا طریقہ اور دعا بتا دیجئے۔ دیکھیے گا، استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنا، یعنی اللہ سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں جس میں بہتری ہو، خیر ہو، وہ طلب کرنا۔ استخارہ کرنا چاہیے، یہ بہت اچھی عادت ہے، یہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ استخارہ نہ کرنا یہ انسان کی کمبختی، بدنصیبی کی دلیل ہے۔ یعنی جو شخص استخارہ نہیں کرتا وہ گویا کہ کمبخت ہے یا بدنصیب ہے۔ تو استخارہ یا اللہ سے صلاح طلب کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، یہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ایک تو ویسے دعا مانگ لے، اللہ سے کے سامنے گڑ گڑا کر جو کام شروع کرنے لگا ہوں اس کی میں اگر بہتری ہے تو مجھے عطا کر دیں، اس کی خیر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ دعا کرنے کے بعد پھر ایک مخصوص دعا ہے وہ پڑھ لے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تو یہ دعا اس کے بعد جو ہے وہ پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے۔ وہ یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ یہ دعا پڑھ لیں، اور اس دعا میں 2 دفعہ آتا ہے ان هذا الامر، ان هذا الامر، خاص کر جہاں پر یہ کتابوں میں لکھی ہوتی ہے تو اس کو انڈر لائن کر دیتے ہیں یا اس کو رنگین کر دیتے ہیں تاکہ واضح طور پر یہ نظر آئے۔ تو جب یہ لفظ 2 دفعہ آتا ہے، یہ لفظ جب پڑھ رہے ہوں تو اس وقت وہ جو کام کرنا ہے یا جس سے بچنا ہے اس کا سوچیں، اس کے بارے میں سوچیں ذہن میں یہ لفظ پڑھتے وقت۔ اس کے بعد سو جائیں تو پاک کپڑے ہوں، کپڑے پاک ہوں، شلوار وغیرہ پاک ہو، بیڈ شیٹ پاک ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بندہ سو جائے ہو سنت کے مطابق، یعنی یہ جو دایاں ہاتھ ہے وہ اپنے دائیں رخسار کے نیچے کر کے یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ اس کے بعد اگر خواب نظر آ جائے اور خواب میں کوئی سفید یا سبز چیز نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں بہتری ہے، یہ کام کرنا چاہیے جس کے بارے میں استخارہ کر رہے تھے۔ اور اگر کچھ بھی نظر نہ آئے، صبح اٹھ کے دیکھ لیں، جو ہی اٹھ جائیں تو ذرا دل پہ بوجھ ڈالے کہ قلبی یعنی دلی رجحان کس طرف ہے، کرنے کی طرف ہے یا نہ کرنے کی طرف ہے۔ جس طرف دلی رجحان ہو اسی کے مطابق جو ہے اسی پر عمل کر لے، اسی کے مطابق عمل کر لے۔ اور اگر خواب بھی نظر نہ آئے اور قلبی رجحان بھی نہ ہو تو اگلی رات بھی کر لے، اگلی رات بھی کچھ پتہ نہ چلے، اگلی رات، اس سے اگلی رات 7 راتیں جو ہیں وہ استخارہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں کروانا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے استخارے کی دعا پڑھی ہے تو اس میں جتنی صیغے ہیں وہ اپنے لیے ہے، اپنے لیے، ٹھیک ہے، میرے لیے آسان کر دے، خیر ہو تو
میرے لیے جو ہے وہ مجھے نصیب کر دے، اس میں خیر نہ ہو تو مجھ سے پھیر دے وغیرہ ذالک، اپنے لیے تو خود ہی استخارہ کرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں کروانا چاہیے۔ کسی اور سے کروانے میں وہ فائدہ، وہ نتیجہ، وہ رزلٹ نہیں نکلے گا جو خود استخارے کرنے میں نکلتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کیا جو ہے نا وہ پتہ چلے گا استخارے میں، کیا نتیجہ نظر آئے گا۔ تو یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ استخارہ کرنے کے لیے کوئی نیک ہونا یہ ضروری نہیں ہے، نیک ہو یا بد ہو۔ استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا، جو بھی اللہ سے خیر طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو نیک ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی شخص استخارہ کر سکتا ہے، اور جو بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ وہ دل میں ڈالے گا، اس کو دکھائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ استخارے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو استخارے میں نظر آ گیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ استخارے سے زیادہ استشارے کی اہمیت ہے۔ استشارہ کہتے ہیں مشورہ طلب کرنا۔ تو جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لے۔ تو اگر استخارہ کچھ ہے، ان کا مشورہ کچھ ہے، تو ان کے مشورے کو اہمیت دے۔ مشورے کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے۔ ایسے لوگ جو خیر خواہ ہوں ان سے مشورہ کر لے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اچھا مشورہ دے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے۔ اچھا مشورہ دینا یہ امانت ہے، غلط مشورہ کسی کو دینا یہ خیانت ہے، اس کا گناہ ہے۔ تو جو مشورہ کرے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ لوگوں سے، وہ جو مشورہ دے دے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر لے، تو اسی میں بہتری ہے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔